رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر اپنے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑے کیا، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اعتراض نہیں یہ کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے رقیق القلب ہے، بڑے نرم دل ہے، وہ اس بات کو سہار ہی نہیں سکیں گے، برداشت ہی نہیں کر سکیں گے کہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں، آپ کے مقام پر کھڑے ہوں، ان کو برداشت نہیں ہو سکے گا۔ آپ عمر کو کہہ دیجئے کہ وہ امامت کرائیں، وہ مضبوط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے درخواست بھی کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے رہنا اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اور مؤمنین، ایمان والے بھی اور اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے۔ ایمان والے بھی اور اللہ بھی اور ایمان والے بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے۔ اور بعد کے حالات نے اس قول کو واضح بھی کر دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امارت پر سارے مسلمان متفق ہو گئے، ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اختلاف ہو جانے کا خطرہ تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑے عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی، شب و روز کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ جتنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز سے واقفیت رکھتے تھے، اتنا کوئی اور صحابی نہیں۔ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ، غار ثور کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اتنی زیادہ مصاحبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اتنا زیادہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کہ ان کی سوچ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ جیسی تھی۔ کئی مواقع پر اس کا ظہور ہوا، ان کی سوچ بھی جدا نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سوچتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے کا جو انداز تھا، وہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سوچنے کا انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ارحم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ان کی سوچ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے مختلف نہیں تھی۔ بدر کے موقع پر اسارۂ بدر کے جو قیدی تھے، ان کے بارے میں جو رائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی بعینہ وہی رائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حدیبیہ کے موقع پر جو رائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی بعینہ وہی رائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بظاہر اشکال کیا کہ ہم حق پر ہیں، پھر کیوں ہم پیچھے ہٹ جائیں، پھر کیوں ہم واپس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے، اللہ نے تو آپ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، پھر کیوں ہم چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے تھے کہ اللہ نے اسی سال وعدہ فرمایا، جو جوابات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیے تھے بعینہ وہی جوابات۔ اس مجلس سے فارغ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کہ اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ نہیں ہے؟ تو جو جوابات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے وہی جواب بعینہ وہی جواب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز سے سب سے زیادہ واقف، یوں کہا جائے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ ہجرت کے سفر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر اکیلے تھے، تو ہجرت کے سفر میں کبھی داہنے طرف چلتے، کبھی بائیں طرف چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں داہنی طرف سے حملہ نہ ہو جائے تو میں ادھر ہو جاتا ہوں، کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ بائیں طرف سے حملہ نہ ہو جائے تو میں ادھر ہو جاتا ہوں، پیچھے سے اندیشہ ہوتا تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، آگے سے اندیشہ ہوتا تو میں آگے چلنے لگتا ہوں، تاکہ جو بھی آپ پر حملے کے لیے آئے وہ پہلے مجھ سے نمٹے، مجھ پر حملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر کئی مواقع پر انہوں نے مار تک کھائے۔ وہ لوگ جو ان کی عزت کیا کرتے تھے،
اتنا مارا کہ بال سر پر کے بال جو ہیں وہ اکھڑنے لگے، اتنا مارا، بے ہوش ہو کر گرا دیا۔ ان کی قوم کے لوگ آئے، بنو تمیم، انہوں نے ان کو بچایا اور بچا کر لے گئے۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جان نکلی جا چکی، پھر بھی ہوش میں آتے تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اتنی زیادہ محبت۔ تو یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ احد کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر اللہ کی مرضی سے گر گئے تھے، نکالا کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ حنین کے موقع پر جب اکثر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ قائم نہیں رہ سکے تھے جگہ پر، چند لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم تھے۔ دشمنوں کا تیر کا ایک اچانک جب حملہ ہوا تو اچھوں کے قدم اکھڑ گئے، چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک طرف حضرت عباس، دوسری طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ہر موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو سب سے بڑے عالم، اسلام کے سب سے زیادہ جاننے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو ان کی امامت ان کو امام بنایا گیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جو قرآن و حدیث کا زیادہ جاننے والا ہو وہی امامت کا زیادہ حقدار